إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نماز کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی اہم ترین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام پر عائد کردہ فریضہ ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر لوگ تائب ہو جائیں، ایمان لائیں اور نماز قائم کرنے لگیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی ایک انسان جس کی زندگی کفر کی حالت میں ہو، وہ اگر تائب ہو کر کے نماز قائم کرنے لگتا ہے تو وہ اسلامی نقطۂ نظر سے وہ ایک دوسرے کا اسلام اور عقیدے کی بنیاد پر بھائی بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو ترک کر دینا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر نماز کا پابند ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، تو وہ اسلام کی حالت میں ہے، اور نماز کا تارک ہے تو وہ کفر کی حالت میں ہے۔ یہ مختصر تمہید کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے چند فوائد کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو فائدہ ہے نماز کے ذریعے سے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ ہے طبی فوائد۔ جہاں پر نماز ہم تمام کا تزکیہ کرتا ہے، حسی اور نفسیاتی طور پر، وہیں پر نماز کا ایک اہم ترین کردار ہماری اور آپ کی صحت پر بھی ہے، کہ ایک انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک پیدل لاتا ہے، پھر مسجد سے گھر کو پیدل جاتا ہے اور نماز کے درمیان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، رفع الیدین کے ذریعہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور پھر گراتا ہے۔
یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو ایمانی اعتبار کے ساتھ ساتھ بدنی اور جسمانی بھی فائدہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، دلوں کا راحت یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا ذکر ہے کہ جب قلب و نفس مطمئن ہو جائے تو پھر انسان ذہنی انتشار سے محفوظ ہو جاتا ہے، نفسیاتی دباؤ سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اعصابی امراض، خوف و حزن و احساس انتہائی پریشانی، ان جیسے تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن انسان جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا دل اطمینان، راحت اور سکون نہیں محسوس کرتا، گویا کہ اس کا دل خوف، حزن، پریشانی، قلق، الجھنیں، ان تمام چیزوں میں اس کا دل ہوتا ہے۔ اور جب کسی کا دل الجھن میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، اس کا دل سکون اور راحت نہ محسوس کرتا ہو تو پھر ایسا انسان قلبی بیماری میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اسے دل کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان کا دل تمام الجھنوں سے، غم سے، مصیبت اور پریشانی سے، تنگی سے محفوظ ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو دل جیسی بڑی خطرناک بیماری سے محفوظ کر لیتا ہے۔ نماز کے اندر جو بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو شرط ہے وہ طہارت کا حاصل کرنا ہے۔ طہارت یعنی وضو کرنا ہے۔ وضو کے ذریعہ سے انسان اپنے ہاتھ کو دن بھر میں کم از کم، وہ نماز کا اگر پابند ہے تو 5 مرتبہ تو اسے دھونا ضروری ہے، یعنی وہ انسان اپنے ہاتھ کے دھونے کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے منہ کو دھلتا ہے، منہ کا اندر کا حصہ ہے، ناک کا حصہ ہے، پھر اسے میں کان بھی آ جاتا ہے، آنکھ بھی آ جاتی ہے۔ یہ تمام وہ اعضاء ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر سے جراثیم، گرد و غبار جو اس کے چہرے پر، اس کے ناک کے اندر، اس کے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہو، اس کے آنکھ کے اندر غبار ہو، وہ صاف کرتا ہے۔ آنکھوں کو جب پانی ملتا ہے تو وہ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، آنکھوں کے اندر سے جو تپش ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، ناکوں کے اندر دھول و غبار ہو وہ بھی باہر نکل جایا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں مسواک کرنا سنت بتلایا ہے۔ اگر کوئی اس پر اہتمام کرتا ہے تو اس کے اندر کے جو دانت ہیں اس کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر دانت کی صفائی کی وجہ سے اس کا ہاضمہ بھی درست ہوتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دھلتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پاؤں دھلتا ہے، پاؤں پر جب پانی پڑتا ہے تو اس کے پاؤں میں ٹھنڈک محسوس وہ کرتا ہے، اس کے تلوے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، جس کا تعلق سیدھے اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے ہوتا ہے۔ یعنی غرض یہ کہ ہر اعتبار سے وہ انسان فائدہ ہی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو نماز کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ طبی فائدہ ہے کہ ایک انسان جہاں اپنے ایمان کو تقویت بخشتا ہے، وہیں پر جسمی اعتبار سے بھی وہ قوت محسوس کرتا ہے اور بہت ساری خطرناک بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ نماز کے ذریعہ سے معاشرتی فائدہ بھی ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر انسان کی زندگی 2 پہلوؤں پر ہے، ایک انفرادی زندگی، ایک معاشرتی زندگی۔ دونوں پہلوؤں پر اسلام کی مکمل تعلیمات موجود ہے۔ انفرادی زندگی انسان کی کیسی ہو، مکمل تعلیمات شریعت کے اندر موجود ہے۔ معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی رہنمائی شریعت کی مکمل اور بھرپور
موجود ہے۔ تو اگر ایک انسان، ایک معاشرہ نماز کا پابند ہے تو معاشرتی اعتبار سے بھی اسے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر جو نماز فرض کی ہے وہ انفرادی طور پر نہیں فرض کی بلکہ جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے، کہ جب مؤذن مسجد کے اندر آواز دیتا ہے اذان کے کلمات پکار کر کے تو بیک وقت پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا محلہ مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ یہ بیک وقت ایک پکار پر نکلنا یہ احساس دلاتا ہے کہ جب کبھی بھی اس قوم کو قومی کسی کام کی وجہ سے پکارا جائے گا تو یہ ایک ہو کر کے، اکجا ہو کر کے یہ ایسے ہی نکل پڑیں گے جس طریقے سے مؤذن کی اذان پر یہ ایک ہو کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے رب العالمین کے گھر کو عبادت کے ذریعے سے آباد کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہر طرح سے اپنے آپ کو یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا جو معاشرتی فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک محلے کے تمام مسلمان افراد مسجد میں آ کر کے جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہی اور اکٹھا ہی نہیں ہوتے بلکہ صفوں میں ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صفوں میں مل کر کے کھڑا ہونا یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے رہیں، غمخوار بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے معاون بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ احساس نماز کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ یہ احساس پیدا کر پائیں تو یہ بہت اہم سبق ہے نماز با جماعت ادا کرنے کے ذریعے سے جو ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے۔ تیسرا جو معاشرتی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مختلف پیشہ ور اکٹھا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے ایک ہی مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ جوتوں کے اندر تسمہ لگانے والا یا جوتوں کی سلائی کرنے والوں سے لے کر کے اونچے اونچے پوسٹ اور عہدے پر اور بہت ہی اونچائی پر، بلندی پر جا کر کے تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا انسان اس مسجد میں اکٹھا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق اسی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کی عبادت کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو بآسانی وہ اپنی مدد کسی انسان سے حاصل کر پاتا ہے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ غریب ہوں کہ امیر ہوں، متوسط درجے کے ہوں، تمام کے تمام لوگوں کا یہاں پر جماوڑا ہوتا ہے۔ چوتھا یہ فائدہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر کے انسان کے درمیان جو مصنوعی درجہ بندی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر مسجد کے اندر غریب ہے، وہ پہلے پہنچا، پہلی صف میں آ کر کے حاضر ہوا، تو کوئی امیر آ کر کے اسے کھینچ کر کے دوسری صف میں نہیں کر سکتا ہے۔ یہ درجہ بندی مسجد کے باہر ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی کے عہدے اور کسی کے طاقتور، کسی کے مالدار ہونے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں تقوی کی بنیاد پر تمام کے تمام لوگ ایک ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی رکھنا چاہیے کہ تقوی کی بنیاد پر ہر کسی کو ایک لیول پر رکھنا چاہیے، کوئی تفریق، کوئی اختلاف، کوئی درجہ بندی نہیں کرنے چاہیے کہ فلاں غریب ہے، فلاں نسب سے ہے، فلاں علاقے کا ہے۔ یہ کوئی تفریق اس نماز کے ذریعے سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں جو فائدہ ملتا ہے، آخری فائدہ معاشرتی، وہ یہ ہے کہ امام با جماعت نماز میں بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ امام جو پورے معاشرے کی امامت کرتا ہے، اس کا نہ طاقتور ہونا ضروری ہے، نہ مالدار ہونا ضروری ہے، نہ بہت ہی عالی حسب و نسب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، تو وہ پورے معاشرے کی امامت کا حقدار ہوتا ہے اور پورے معاشرے کی امامت کرتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر لوگوں کی امامت کرنی ہے تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں،
عالی حسب و نسب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم دین کی ضرورت ہے، علم شریعت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو لوگوں کی امامت کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں، لوگوں کے ہم امام بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں امام بنا تو متقیوں کا امام بنا، جو تیرے پرہیزگار ہیں، جو تیرے بندے ہیں، تیرے احکامات پر جینے اور مرنے والے ہیں، اللہ مجھے ان کا امام بنا دے۔ ان کا امام کب ہم بن پائیں گے؟ جب ہم دین کا علم سیکھیں گے، شریعت کا علم سیکھیں گے، اور اسی علم کی بنیاد پر ہر کسی، وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کی امامت وہی کرے گا جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، جو شریعت کے اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ یہ نماز کے معاشرتی فوائد تھے۔ تیسرا فائدہ تعمیر سیرت، یعنی سیرت کے اعتبار سے اگر کوئی انسان نماز کا پابند ہے تو اللہ رب العالمین سیرت کے اعتبار سے بھی اس کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو گزارے، ایک انسان اپنی زندگی کو ڈھالے، مرتب کرے، تو یہ نماز اس کی زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق ترتیب دیتا ہے، مرتب کرتا ہے، اسے منظم کرتا ہے، اسے ڈھالتا ہے۔ اور رب العالمین کی مرضی کیا ہے؟ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ رب یہی چاہتا ہے کہ ایک میرا بندہ ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی احکام الہی کا پابند بن جائے۔ ایسا نہیں کہ اس کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، وہ لوگوں کے سامنے کچھ پیش کرتا ہو اور تنہائی میں کچھ کرتا ہو، رب العالمین کو یہ مقصود نہیں ہے۔ تو نماز ہر ناحیے سے ہماری تربیت کرتا ہے کہ تم ظاہری اعتبار سے اچھے بن کر کے نہیں، بلکہ باطنی اعتبار سے بھی تم اچھے بن کر کے رہو۔ نماز کی یہ تعلیم موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف رہنمائی کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی سے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ وہ برائی ظاہری طور پر ہو یا باطنی انداز سے ہو، دونوں اعتبار سے ایک انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رکھے۔ ہم دیکھیں، خود اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ایک انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کا رب سنتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اگر وہ نماز کے اندر آ کر کے خاموشی سے کھڑا ہو جائے تو کوئی اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے، لیکن وہ خفیہ انداز میں نماز کے اندر جب جو دعا جہاں پڑھنی چاہیے وہیں وہ پڑھتا ہے، یعنی امانت داری، دیانت داری کی وہ ثبوت خفیہ انداز سے نماز کے اندر دے رہا ہے۔ جو انسان خفیہ انداز سے امانت دار ہو، دیانت دار ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے خائن بن کر کے اپنی زندگی گزارے، وہ ظاہراً کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہو۔ جب وہ باطنی انداز میں، باطنی طور پر وہ امانت دار بن گیا نماز کے ذریعہ سے، دیانت دار بن گیا وہ نماز کے ذریعہ سے، تو پھر اسے چاہیے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں اور یہ خوبیاں وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ چوتھا جو فائدہ ہے نماز کا وہ یہ کہ عذاب الہی سے ایک انسان نجات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، لوگوں کو خسارے اور نقصان میں، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ نماز کو ضائع کرنے کی بنیاد پر، شہوات کی بنیاد پر۔ جو شہوت پرست ہوں گے، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ عنقریب آگے آنے والی جو زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے، اس میں اس کا وہ خمیازہ بھگتیں گے، یعنی عذاب الہی سے انہیں دوچار کیا جائے گا۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ اضاع الصلاۃ کے دو معنی ہیں۔ نماز کو ضائع کرنا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے کہ ایک انسان نماز کا اہتمام تو کرتا ہے، لیکن نماز کا جو وقت ہے اس سے وہ تاخیر کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ ایسے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے
کہ نماز کو مکمل طور پر وہ ادا ہی نہ کرتا ہو، نماز کا تارک ہو، یہ بھی ادا الصلاۃ کے درجے میں ہے، ایسے انسان کو بھی خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مدثر کے اندر اہل جہنم اور اہل نار کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل جنت اہل نار سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کیا ہوا، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈلوا دیا؟ وہ کیا کہیں گے جب یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ سب سے پہلا عمل جس کا وہ ذکر کرے گا جہنمی، کہے گا کہ میں نماز نہیں ادا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ اہل جنت اہل نار اہل جہنم سے سوال کریں گے، اس کے جواب میں یہ کہے گا کہ میں نماز کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اچھی طریقے سے جان رکھو کہ قیامت کے دن تم سے سب سے پہلا جو سوال ہونے والا ہے وہ نماز ہی کے بارے میں ہونے والا ہے۔ اگر تمہاری نماز درست رہی تو سارے اعمال درست ہوں گے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ اگر یہ نماز نہ رہی تمہاری زندگی میں، یا نماز کو سستی و کاہلی سے ادا کرتے رہے، کبھی ادا کر لی پھر کبھی چھوڑ دیا، وقت کی پابندی نہ کرتے رہے، شرائط کی پابندی نہ کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے نقصان اور خسارہ یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا جو سوال رب العالمین ہم سے اور آپ سے پوچھنے والا ہے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے سب سے پہلا سوال آنے والا ہے، اس کی تیاری بے حد ضروری ہے، اور وہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نماز ہے۔ اس نماز کی تیاری کریں، پرچہ کلیئر ہے اور آؤٹ ہے کہ ایک انسان اس کی تیاری کر لے۔ پانچواں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر نماز کا اہتمام ہے زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ چھٹا فائدہ گناہوں کو مٹا دینے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے پوچھا، یعنی صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور اس نہر کے اندر وہ مکان والا وہ گھر والا 5 وقت غسل کرے تو اس کے جسم پہ ذرہ برابر بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اس کے جسم پر ذرہ برابر بھی میل کچیل نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی سب سے بڑی یہ صفت ہے، سب سے بڑی یہ پہچان ہے کہ کوئی ایمان والا بے نمازی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ یعنی قرآن کریم کی ابتدا ہی میں اس چیز کا اعلان کر دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ناحق چیز نہیں ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہدایت کے لیے ہیں، اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے، انسان کے خیر اور بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ گارنٹی دی، اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ یہ قرآن جس کی تم تلاوت شروع کر رہے ہو، جس کو پڑھنے چل رہے ہو، جس کے ذریعہ سے تم ہدایت چاہتے ہو، اس قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے کہ کوئی انسان اس میں شک و شبہ کرے، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ نے یہ چیلنج کیا اور اس چیلنج کے بعد کیا کہا؟ ھدی للمتقین،
کہ اس چیلنج کے بعد رب العالمین نے کہا یہ چیلنج اتنا مضبوط ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک انسان ہدایت ہی طلب کرتا ہے، اور ہدایت وہی طلب کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی غیب پر ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی سورت میں، اگر سورۃ الفاتحہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم قطع نظر کر کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ واضح کر دی ہے کہ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کو اگر نماز قائم نہیں کرتا ہے تو گویا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کا غیب پر ایمان ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے، اور نہ ہی وہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جو یہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ہی کے لیے نازل کیا ہے تو ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ایسے ہی ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ نماز سے نہ ان کی تجارت روکتی ہے، نہ بیع و شرع سے ان کی تجارت نماز سے روکتی ہے، نہ کسی اور کام میں مشغول ہو کر کے وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی مسئلہ آئے، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ایمان والے وہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم ہی کرتے ہیں، نماز کو ضائع و برباد نہیں کرتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ سے قیامت کے دن آخرت والی زندگی میں ہماری اور آپ کی مصاحبت اور رفاقت صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگی، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی۔ شہیدوں کا درجہ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، صدیقین کا درجہ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ اس درجے کو کون حاصل کرنے والا ہے؟ وہ لوگ جو نماز کے پابند ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں، اگر کسی کو جاننے اور پہچاننے کی بات ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اس کے دوستوں کا سرکل دیکھا جائے کہ اس کے دوستوں میں کون کون سے لوگ ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو اس کی عظمت کی اور عزت کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ بھی شخص عزت والا ہے، احترام کے قابل ہے۔ لیکن دوستوں کا سرکل اگر برے لوگوں میں ہے تو اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ بھی انسان برا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے تو ہمارے اور آپ کی یہ عظمت کی بہت بڑی دلیل اور پہچان ہے کہ ہماری صحبت صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگی۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا جائے کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں اور رمضان کا روزہ رکھوں تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، جب تو تمہارا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نماز کا نواں فائدہ حصول رزق اور مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ نماز کا بہترین فائدہ ہے۔ آج رزق کا شکوہ ہے کہ رزق نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی بنیاد پر کسی کو رزق دیتا ہے۔ اگر کسی کو یوں ہی دے رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ہر کسی کو کھلاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایسا کرے تو اللہ کے جو نافرمان ہیں وہ ایک سانس بھی اس دنیا میں لینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن حقیقی رزق انہی کو حاصل ہوتی ہے، پاکیزہ رزق، طیب رزق انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے اہل و عیال کو اور خود بھی نماز کے پابند رہو، نماز کی ادائیگی کرتے رہو۔ میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا بلکہ میں خود رزق دینے والا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق کی تلاش میں تجارت کی بنیاد پر تم نماز کو ضائع نہ کرو، رزق
رزق دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، رزق دینا یہ میرا کام ہے، میرے ذمہ ہے۔ اور یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور کہا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ آج ایک بندہ اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مال کو حاصل کرنے میں، نمازوں کو ترک کرتا ہے مال کو حاصل کرنے میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو کافی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ آج ایک انسان جو نماز کا تارک ہے، اس سے ملاقات کریں تو وہ دعا کی گزارش کرتا ہے کہ دعا کریں، صحت اچھی نہیں ہے، تجارت نہیں چلتی ہے، بہت ہی تجارت کے اندر وسعت نہیں پیدا ہو رہی ہے، تنگی ہے، مال کے اندر تنگی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آج ہم اللہ کے نہیں ہو رہے ہیں تو الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ نے کہا میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تو اللہ بھی ہمارے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے ہو جائیں تو اللہ ہمارے لیے ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز قائم کرو، رزق دینے والا میں ہوں، رزق کا بندوبست کرنے والا میں ہوں۔ اسی لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے، اس آیت کی تلاوت کرتے کہ تم اپنے اہل و عیال کو اٹھاؤ، رزق تم سے نہیں بلکہ میں رزق دینے والا ہوں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں گھرتے، جب بھی کوئی مصیبت اور بے چینی پیدا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے، نماز کے اہتمام کے ذریعے سے بے چینی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے، اہل و عیال کا بھی حکم دیتے۔ سارے انبیاء کی یہی سنت رہی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت طاری ہوئی ہے وہ نماز کا اہتمام کیے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، میں تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا، لیکن میرے لیے اگر وقت نہیں نکالتے ہو تم کماتے رہو گے لیکن تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ایک انسان کروڑ پتی ہے لیکن اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، وہ دنیا کو حاصل کرنے میں ایسا لگا ہے، ایسا پل پڑا ہے کہ اس کی ضرورتوں کا خاتمہ ہی نہیں ہو رہا ہے، ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو بہت ہی کم معاش پر، کم تنخواہ پر زندگی گزارتے ہیں لیکن الحمدللہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ اگر دیکھیں تو ان کا اسٹیٹس، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اوڑھنا پہننا یہ سب اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ جو ایک مالدار نہیں کر پاتا ہے اس کی زندگیوں میں الجھنیں، پریشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب نماز قائم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک آخری چیز، 10ویں چیز جو بہت اہم ہے، ہم میں سے بتائے یہ سوال کے انداز میں، کون ہے جو اپنے رب کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ کون ہے جو اپنے رب کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے آنکھ دی تو اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، کان دیا تو سننے کی صلاحیت بھی، زبان دی تو زبان میں قوت گویائی پیدا کی، دل دیا تو دھڑکنے والا دل دیا، پیر دیا تو چلنے والا پیر دیا، ہاتھ دیا تو ہاتھ کے اندر قوت دی، جسم دیا تو تمام بیماریوں اور مصیبت سے آزاد کر دیا۔ اس رب کو کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ اس رب کا دیدار کون نہیں کرنا چاہتا ہے؟ وہ انسان محروم ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی محرومی آخرت میں یہی ہوگی کہ وہ انسان اپنے رب کا دیدار نہ کر سکے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت جنتیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر لے، وہ اپنے رب کا دیدار کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور 14ویں کے چاند کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ چاند جیسے چمک رہا ہے، جس طریقے سے تم اس چاند کا دیدار کر رہے ہو بلا کسی رکاوٹ کے، بلا کسی حجاب کے، اسی طریقے سے تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ، اپنے رب کا تم دیدار اسی طریقے سے قیامت کے دن کرنے والے ہو۔ کتنی بڑی خوشی ہوگی، کتنی بڑی یہ سعادت اور خوشمندی کی بات ہوگی کہ ایک انسان اپنے رب کا دیدار قیامت کے دن کرے گا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ سنو، ہو سکے تو طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے تم نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا
کہ یہ نماز کی پابندی ہوگی جس کی بنیاد پر ایک انسان، ایک ایمان والا اپنے رب کا دیدار قیامت کے دن کرے گا۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو رب کا دیدار اسے نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر رب کا دیدار چاہیے، رب کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے خالق، مالک، رازق، دادا، مشکل کشا، حاجت روا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں بڑے احترام کے ساتھ نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کا اہتمام کرنے لگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات ہو دین اسلام پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔